حدیث نمبر 658 658 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا في غزوة فحاص الناس حيصة. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں گئے تھے. غزوہ سے مراد یہاں پر وہ جنگ نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں موجود ہو. حالانکہ عام طور پر غزوہ اسی کو کہتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معرکہ، معرکہ مطلب جنگ. غزوہ کہتے ہیں عام طور پر عرف میں، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس جنگ میں حضور خود شریک ہو عرف میں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ویسا ہی استعمال ہو، کبھی کبھی الگ بھی استعمال ہوتا. جیسا کہ یہاں پر غزوہ کا ذکر ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شریک نہیں تھے. مطلب یہ ایک جنگ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ایک گروہ کو کسی معاملے میں جنگ کی ضرورت تھی، وہاں پر کچھ ایسا ٹکراؤ کی صورت تھی تو مسلمانوں کے لشکر کو بھیجے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی اس میں شامل تھا، ہم سب جنگ میں گئے تھے. فحاص الناس حیصة، اور حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ پھر ہم کو گراؤنڈ چھوڑنا پڑا. جی یعنی ٹکراؤ میں ایسا ہم کو اندازہ ہوا کہ ہم ان سے فائٹ نہیں کر پائیں گے تو ہم گراؤنڈ چھوڑ گئے. اور گراؤنڈ چھوڑنا یہ یعنی میدان جنگ میں جب تک قائد کی طرف سے آرڈر نہ ہو اس وقت تک گراؤنڈ چھوڑنا یہ بڑے گناہوں میں سے شمار ہوتا. تو یہ لوگ کو اب اس کی بڑی شرمندگی ہو گئی کہ بھی غلطی ہو گئی. قلنا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے آپس میں کہہ لیا کیف نلقى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد فررنا، ہم میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے تو ہم اب حضور کو کیا صورت دکھائیں گے؟ اب ہم حضور کو نہیں دکھائیں. دیکھیے یہ پشیمانی کہتے ہیں. یہ وخیر الخطائین التوابون، جو حضور فرمائے نا کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور اچھے انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ غلطی ہونے کے بعد اس کے اندر ندامت، شرمندگی اور توبہ کا مزاج ہوتا. یہ وہ علامت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے شرمندہ تھے، ہم کو یہ خیال ہوا کہ ہم حضور سے کیسے ملاقات کر سکتے ہیں. وقد فررنا، جبکہ ہم گراؤنڈ چھوڑ کر نکل گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. فنزلت الا متحرفا لقتال، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ایک آیت کریمہ نازل فرمایا کہ وہ لوگ گناہگار ہیں جو میدان چھوڑتے ہیں سوائے ان کے جو یعنی جنگی پیترے کے طور پر میدان چھوڑتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ وہ بھاگنے والا تھا اس لیے بھاگ گیا، بلکہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے گا، واپس جائے گا تاکہ دوبارہ اٹیک کر سکے. یعنی جب یہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی سورہ انفال کی، فقلنا، تو ہم نے کہا لا نقدم المدینہ فلا یرانا احد، ایک کام کریں گے ہم مدینہ نہیں جائیں گے تو ہم کو کوئی دیکھا نہیں. فقلنا لو قدمنا، تو پھر ہم میں سے بعض بولے کہ نہیں ایک کام کریں چلے جائیں گے. بہرحال ہم کشمکش میں تھے اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہم مدینہ شریف چلے گئے. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلاة الفجر، پھر ایسے ہوا کہ ہم مدینہ شریف چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھا کر باہر تشریف لائے اور ہم لوگ سامنے تھے اور ہم لوگ ندامت سے جا کر یعنی توبہ کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، توبہ کے لیے ہم حضور کے سامنے گئے. قلنا نحن الفرارون، یا رسول اللہ ہم ہی ہیں وہ گناہگار جو گراؤنڈ چھوڑ دیے تھے، ہم ہی تھے وہ گناہگار جو میدان چھوڑ دیے تھے. قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتم العکارون، نہیں تم گراؤنڈ چھوڑ کر بھاگنے والے بھگوڑے نہیں بلکہ تم پلٹ کر وار کرنے والے لوگ ہو. جی پلٹ کر، آج تم میدان چھوڑے کل کے دن پھر اور تیاری کے ساتھ تم وار کرو گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس طرح سے انکریج کیا، ان کی ہمت دلائی اور یہ فرمایا انتم العکارون، بلکہ تم پلٹ وار کرنے والے ہیں. اور جو آیت کریمہ کی طرف، جو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ فرمایا. قال، پھر فرماتے ہیں جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ نہیں تم بھاگنے والے نہیں، تم پھر دوبارہ پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والے ہو. جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فدنونا فقبلنا یدہ، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گئے اور ان کے ہاتھوں کو چوم لیے. فقال، پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، ہاتھ چومنے کے بعد حضور فرمائے انا فئۃ المسلمین، مسلمانوں کا کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کے بچاؤ کا اور مسلمانوں کا سہارا میں ہوں. مسلمانوں کا سہارا، اگر کوئی پریشان ہو جائے میرے پاس آ جائے اس کو سہارا مل جائے گا. میں مسلمانوں کا سہارا ہوں. ٹھیک ہے، ہاں یہاں پر اچھا لفظ دیا، میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں، پناہ گاہ ہوں، میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں. اس حدیث کو امام ابو داود اور احمد اور امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا.